محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بالکل تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، اس کی آپ حفاظت کر لیجئے گا، اللہ رمضان کی حفاظت فرمائے گا۔ آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے، دھیان دیجئے گا۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے خوف میں، اور روزہ ہم لوگ کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب نہیں ملتا، روزہ رکھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ راز بتا رہا ہوں۔ روزہ رکھنے پر زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ روزہ رکھنے میں محنت زیادہ ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے پر زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، روزہ رکھتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ دل کو سکون ملے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دل پاک صاف ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دل میں ادب اور اخلاق آئے گا۔ چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کا بندہ خدا سے قریب ہو جائے گا۔ پانچواں فائدہ کیا ہوگا؟ غریبوں پر آپ مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ اب میں راز بتا رہا ہوں، شب قدر کو اللہ نے چھپا دیا۔ کیوں چھپایا؟ یہ راز میں بتا رہا ہوں۔ شب برات کو بتا دیا، 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں، اس کو بتا دیا کہ 15 شعبان کی رات ہے، لیکن شب قدر کو نہیں بتایا، چھپا دیا۔ کیوں؟ دو وجہ سے چھپایا۔ اگر خدا بتا دیتا شب قدر کو تو سال بھر زندگی بھر عبادت چھوڑ کر کے لوگ اسی رات پر بھروسہ کر لیتے، اس لیے چھپا دیا۔ اگر اللہ ظاہر کر دیتا تو اس رات میں چھوٹا گناہ کبیرہ ہو جاتا۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اسے چھپا دیا تاکہ چھوٹا گناہ چھوٹا ہی رہے، بڑا نہ ہو۔ ایک راز بتا رہا ہوں، روزہ 3 طرح کا ہے۔ سب سے بڑھیا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ سب سے اچھا روزہ رکھنا ہے۔ سب سے چھوٹا روزہ کیا ہے؟ دانا پانی تو چھوڑ دیا، گناہ نہیں چھوڑا۔ روزہ رکھنا، اس روزے پر ثواب نہیں ملتا۔ روزہ تو رکھتے ہیں، گناہ بھی چھوڑ دیا، اس روزے پر ثواب ملتا ہے۔ سب سے بڑا روزہ کیا ہے؟ کھانا بھی چھوڑ دیا، گناہ بھی چھوڑ دیا، دل میں جو دنیا کی محبت تھی اس کو نکالا، دنیا کے بنانے والے خدا کی محبت کو دل میں داخل کر دیا۔ یہ سب سے بڑا روزہ ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے سنا تھا جلسہ میں کہ جیسے ہی چاند کو دیکھو گے روزہ فرض ہو جائے گا، تو اس نے قسم کھا لیا میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں، میرے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہوگا۔ زیادہ سمجھدار تھا، 12 بج جانے کے بعد ہماری طرح جلسہ سننے کے لیے بیٹھا تھا۔ کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، ہر ایک میں ہاتھ اٹھا دیا۔ دھیان دیجیے گا، اس نے سن رکھا تھا جلسے میں کہ چاند کو دیکھنے کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ چاند دیکھوں گا ہی نہیں، میرے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہوگا۔ جنگل میں تھا، حاجت کے لیے نکلا، پیشاب کرنے کے بعد جب پانی لینے کے لیے دریا کے کنارے آیا، چاند نظر آیا تو چاند کو کہتا تیری ایسی کی تیسی، کان میں آنکھ میں گھس جاؤ گھس جاؤ گھس جاؤ آنکھ میں۔ جس بلا سے بچنا چاہتے تھے وہ بلا جو ہے آ کر کے گلے میں لگ گئی۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ بڑا خوبصورت مطالعہ
آپ کی خدمت میں بڑی امید کے ساتھ لا رہا ہوں کہ چھوٹا بچہ اگر آپ کا روزہ رکھنا چاہے تو رہنے دیجئے، خود سے توڑنے دیجئے، لیکن جب بچہ روزہ رکھ لے تو آپ مت کہیے روزہ توڑنے کے لیے۔ اگر آپ نے روزہ، بچہ رکھتا ہے، آپ نے کہا کہ بیٹا توڑ لو، گال پچک جائیں گے، شادی نہیں ہوگی، اسکول میں پڑھتے ہو کمزور ہو جاؤ گے، بچہ روزہ توڑتا ہے، بچہ تو گنہگار نہیں ہوگا، آپ کو گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان کو آباد رکھیں گے، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو، جہاں موقع ملے رمضان آباد رہے گا انشاءاللہ مکمل۔ رمضان کے بعد ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ رمضان کی رات آ گئی ہے، رمضان کی رات، ارے وہ تھوڑا چلنے دیجیے، وہ میں بھی وہاں نیچے بیٹھا رہتا، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم بھی پھنس جاتے ہیں، بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے، 7 خون معاف ہے، غلطی ہونے دیجیے، اس کے بعد پکڑیں گے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان کی جب رات آئے تو موبائل لے کر کے مت بیٹھیے گا، آپ کی رات برباد ہو جائے گی۔ چاہے تقریر سننی ہو، چاہے تلاوت سننی ہو، وہ نقل ہے، اصل نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم تو تلاوت سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، آپ تو سن رہے ہیں، اس سے بڑھیا تھا قرآن کھول کر کے دیکھتے، وہ دیکھنا عبادت ہو جاتا، وہ نقل ہے، اصل نہیں ہے۔ موبائل کھولنے کی غلطی رات میں مت کیجیے گا، ورنہ رمضان کی رات برباد ہو جائے گی۔ اور دن میں بازار نہیں جانا ہے، ورنہ ہوٹل میں پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے پھٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ، اندر گھس گئے، خوب حکے کا بونا، دل کا دھواں نکالنے، بیڑی پی رہے ہیں، گھر آ کر کے کہہ رہے ہیں گمنی بناؤ، پھلوری بناؤ، میں تو روزے سے ہوں۔ یہ سب سے دھوکہ چلے گا، اوپر والے سے دھوکہ نہیں چلے گا۔ دن کی حفاظت کیجیے۔ اور ایک بات سنیے، داڑھی کٹاتے ہیں کٹائیے، توبہ کرتے رہیے، لیکن رمضان کے دن میں داڑھی مت کٹائیے گا، چھوڑ دیجیے خدا کے واسطے، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ چونکہ رمضان کا دن ہے، بڑا بارکت کا دن ہے، نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں گے، کیا ہوگا آپ کے ایمان کا؟ خدا کے واسطے 1 مہینہ صبر کر لیجیے، دل سے کہیے داڑھی کٹائیں گے، رمضان کے بعد دیکھا جائے گا، بھائی ابھی نہیں، رمضان کا دن ہے، خدا کا بابرکت مہینہ ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، تراویح کب پڑھنی ہے؟ 5 دن کے لیے ہاتھ رہیے انشاءاللہ، 10 دن کی تراویح پڑھنی، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، اس کے بعد تکیہ پر سر رکھ کر کے سو جانا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے چاند نکلا ہے، چاند سے تراویح شروع ہو جائے گی، اور چاند عید کا نکلے گا، تراویح ختم ہو جائے گی۔ چاند سے تراویح شروع ہوئی ہے، چاند پر تراویح ختم ہوگی، اس سے پہلے تراویح ختم نہیں ہوگی۔ یہ دماغ سے غلطی نکال دیجئے کہ 5 دن یہاں سپر فاسٹ راجدھانی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تراویح اور چھٹی ہو جائے گی، غلط ہے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے آپ۔ وہاں ختم تراویح آپ نے سنی ہے، اور سورہ تراویح کہاں ختم ہوئی ہے، وہ تو باقی رہے گی۔ آپ کو ختم تراویح سننی ہے، وہ موقع نہیں ملے تو 20 رکعت اپنی تراویح پڑھ لینی، لیکن مکمل چاند سے شروع کرنا ہے، چاند پہ ختم کرنا۔ اور ایک غلطی کیا ہوتی ہے، جس دن ختم کا دن ہوتا ہے اس دن مسجد کو دلہن بنا دیا جاتا ہے، سارے باراتی آ جاتے ہیں، اس کے بعد کھا پی کر کے 9 دو 11 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتے۔ ایسی غلطی مت کیجیے گا، یہ قرآن کی توہین ہے۔ یاد رکھیے ایک بات اور بھی، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، اعتکاف کا جب وقت آتا ہے تو جوان نہیں بیٹھتا ہے، چونکہ دکان سنبھالنی ہے، کھیتی کو دیکھنا ہے، ارے بھائی کب کماؤ گے؟ رمضان جب نکل جائے گا تب کماؤ گے، یہ تو اعتکاف کمانے کے لیے ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے، جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہوتا ہے اس کو بورو کر کے لایا جاتا ہے، اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، وہ بیچارہ بوڑھا اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں پاتا ہے، پوری بستی کا بوجھ تنہا اٹھا رہا ہے۔ اتنا بڑا ستم مت کیجیے، کمانے کی یہی آخری کمانے کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اس کی ناقدری نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات کو یاد رکھیے، عید نام بازار کا نہیں ہے، عید نام بندگی کا ہے۔ آپ اپنے کمائے ہوئے پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، کپڑے میں، خوشبو میں، بال بچے کے کپڑا لتا میں، اس میں پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ عید اس کا نام نہیں ہے، عید بندگی کا نام ہے۔ پیسے کو بچائیے جہاں تک بچا سکتے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، یہ وقت پیسہ بہانے کا نہیں ہے، بچانے کا ہے۔ حالات بہت بد سے بدتر ہو جائیں گے، اگر یہ پیسہ نہیں رہے گا آپ مرتد تک ہو سکتے ہیں، ایمان کا سودا بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نیا کپڑا پہن لیا تو کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ ثواب ہوگا، گناہ تو نہیں ہوگا۔ اگر پرانا کپڑا پہن لیا آپ نے، گناہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ پیسے کو بچائیے،
پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے۔ اور ایک خوبصورت نصیحت آپ کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، ادھر اذان ہوتی ہے تو منہ میں بیڑی ہوتی ہے، دم مار رہے ہیں۔ کیوں بھائی دم مار رہے ہیں؟ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی ہے، جب اذان ختم ہو جائے گی تب چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ہاتھ میں گلاس ہے، گٹر گٹر پانی پی رہے ہیں، کیوں؟ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے یہ اذان وقت سے پہلے نہیں ہو رہی ہے، وقت کے بعد ہو رہی ہے۔ اذان ہونے کے دوران منہ میں اگر پانی ہے تو اس کو اگل دیجئے، اس کو نگلنا نہیں ہے۔ بیڑی منہ میں ہے، دم نہیں مارنا، اس کو پھینک دینا ہے۔ اگر اذان کے دوران آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اذان ختم نہیں ہوئی، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے نصیحت کرتا ہوں، اس وقت آپ سحری چھوڑ دیجئے، سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اذان ہو رہی ہے، آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی تھا، روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، 30 سال کے بعد روزہ رکھنے کا اس کا ارادہ ہوا، تو بیوی سے کہا کہ بڑھیا والا دودھ میرے واسطے رکھو، سحری میں کھاؤں گا، بڑھیا والا دودھ رکھو۔ بیوی نے سوچا کہ آہا، شام کا بھٹکا صبح کو تو لوٹا ہے، 30 سال کے بعد تو روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ بیوی نے بڑھیا سے دودھ کو رکھا، اتفاق سے بلی آئی اور دھو پوچھ کر کے کھا پی کر کے نکل گئی۔ صبح کو پانی پی کر کے خدا سے کہتا ہے، اے خدا لے رکھوا کیسے روزہ رکھتا، کس باپ سے رکھواتا ہے روزہ رکھوا، جب میرے دودھ کی تو نے حفاظت نہیں کیا تو میں روزہ کیوں رکھوں گا۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔